گناہوں کی نحوست کے سبب ایمان برباد ہو گیا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ ارے پیارے دوستو، ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے تو کہہ دیا آگے دیکھی جائے گی۔ اگر ہماری زبان پر یہ جاری ہو گیا ہائے ہاتا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہماری قبر دونوں طرف سے مل کر ہمیں دبانے لگی تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہماری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا کریں گے؟ ہماری قبر میں سانپ و بچھو آ گئے تو بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں آگ کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا گیا تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت کہاں جائیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ناراض کر چکے، اب کون ہے جو قبر کی ہولناکیوں سے بچائے گا؟ اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا۔ قبر اعمال کی جگہ نہیں، عمل کے لیے تو زندگی ملی تھی، اسے تو غفلت کی نظر کر دیا۔ ہائے افسوس، ہم نے اپنی دنیا زندگی غفلت اور طرح طرح کے گناہوں اور فضولیات میں برباد کر دی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ارے سنو میرے دوستو، جو اس دنیا سے چلے گئے، جو قبروں میں جا کے آج سوئے ہوئے ہیں، وہ سوئے ہوئے نہیں، وہ ایک سجدہ کرنے کو ترس رہے ہیں۔ دوستو، جو آج تم سجدہ کرنے سے گریز کرتے ہو، جو تم آج سجدہ کرنے سے کتراتے ہو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے پاس سجدہ کرنے کو ٹائم نہیں ہے۔ دوستو، جو آپ سے پہلے گزر چکے وہ ایک سجدہ کرنے کو ترس رہے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، برباد نہ کر اپنی جوانی کو عشق جنوں میں اے جواں، برباد نہ کر اپنی جوانی کو عشق جنوں میں اے جواں، کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی فرصت نہ رہے گی۔